بلاول بھٹو صاحب نے کل حیدرآباد میں عوامی اجتماع سے گرما گرم خطاب کیا اور انہوں نے اس بات کو بڑے ٹھوس انداز میں دہرایا ہے کہ اگر نہروں کا مسئلہ حل نہ ہوا، دریائے سندھ سے جو نہریں نکالی جانی ہیں، بلکہ اس کو واپس نہ لیا گیا تو ہم وفاقی حکومت کی حمایت ختم کر دیں گے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وزارتیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں لی ہوئی، لیکن وفاقی ڈھانچہ جتنا بھی کھڑا ہوا ہے یہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر ہی کھڑا ہوا ہے۔ نہروں کا معاملہ جب سامنے آیا تو سندھ کے اندر ایک تحریک چلنا شروع ہو گئی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ کم و بیش سندھ کی قوم پرست جماعتیں اور سیاسی جماعتیں انہوں نے ایک ہی موقف اختیار کیا اور بڑی شدت کے ساتھ انہوں نے اس منصوبے کی مخالفت کی۔ کچھ ایسا ہی منظر جب کالا باغ ڈیم بننا تھا اس وقت ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے، بڑی بڑی ریلیاں ہوئیں اور یہ کہا گیا کالا باغ ڈیم ہم نہیں بننے دیں گے، اور رک گیا۔ آلدو وہ ایک بہت ہی جامع اور بہت ہی شاندار منصوبہ تھا جس میں نہ صرف ہمیں آبپاشی میں مدد ملنا تھی بہت وسیع پیمانے پر، بلکہ ہماری توانائی کی ضروریات یعنی کہ بجلی کی ضروریات بھی احسن انداز میں پوری ہو سکتی تھیں۔ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں تاریخ کا، حالات کا جبر ہے کہ اتنا بڑا منصوبہ ہم نے ضائع کیا۔ خیر، اب یہ نہریں نکلنی ہیں اور اس سے جو فروغ ملنا ہے زراعت کو، اس کا فائدہ پورے ملک نے اٹھانا ہے۔ پیپلز پارٹی گریجولی اس معاملے میں آگے بڑھی۔ پہلے یہ اطلاعات تھیں کہ یہ نیم رضامندی ہے، پھر انہوں نے ری تھنک کیا کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا، مخالفت کرنی شروع کر دی۔ اب اس حوالے سے ہمارے مقتدر حلقوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب باقی ساری پارٹیاں اس منصوبے کی مخالفت کر رہی ہیں تو پیپلز پارٹی سندھ میں رہ کر، جہاں اس کی بہت مضبوط سیاسی گرپ ہے، بنیاد 2 میں گئی ہوئی ہے سندھ کی۔ ابھی تازہ الیکشن دیکھ لیں عمر کوٹ کا، یعنی کہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ایسی خاتون امیدوار جن کا کوئی تعارف نہیں تھا، جو پبلک میں مل جل کے نہیں رہتی تھیں، ان کے والد صاحب بہت بڑے سیاستدان تھے لیکن وہ خود نہیں، اور دوسرے ان کے مقابلے پر جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو تمام سیاسی جماعتوں کی سپورٹ حاصل تھی، لیکن مقابلہ ہوا ہی نہیں۔ وہ بہت بڑے مارجن سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو امیدوار تھی جیت گئیں۔ اس کا مطلب ہے سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی مقبولیت ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی راز نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جسے آدمی کہہ کہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کلیئر کٹ بات ہے۔ اب جب ساری پارٹیاں مخالفت کر رہی ہوں تو پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہوگا؟ ایک طریقے سے معاملہ ہوگا نا۔ اب سوال یہ ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی اس حد تک جائے کہ سیٹ اپ گرا دے؟ کیسے گرا دے گی جناب؟ یہ کویشچن ہے، اس پر آپ میرے ساتھ رہے گا، میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی سے آئینی عہدہ۔ اس طرح آپ دیکھیں گورنر پنجاب، گورنر کے پی کے پاکستان پیپلز پارٹی سے، یہ آئینی عہدے ہیں۔ باقی جو سرکاری محکموں کے اندر شیئر ہوتا ہے، میں سب کی مثالیں دوں گا تو بات آگے چلی جائے گی، وہ بھی وہ لے رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں لا آفیسرز بھرتی ہوئے ہیں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، تو اس میں پیپلز پارٹی کو بھی کوٹا ملا۔ تو ساری سہولتیں اور فیسلٹیز وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ حکومت میں شامل نہیں ہیں، وزارتیں انہوں نے نہیں لیں، لیکن ان کے ایم این ایز کو جو ان کا سٹیٹس ہے اور جو ان کے اہمیت ہے وہ کسی لحاظ سے کم نہیں ہے۔ اب اگر پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے، یہ فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں کیا، یہ فیصلہ ریاست نے کیا ہے کہ نہریں نکلنا ہے۔ جب نہریں نکلنا ہے تو نہریں ظاہرہ نکلیں گی، اسے کون روکے گا؟ یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ اس کو روکا جائے۔ پیپلز پارٹی اس میں کیا کرے گی کہ وہ ایک اپوزیشن اس حوالے سے جو پارٹیاں دیگر کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ ایک یکجہتی تو ضرور کرے گی، لیکن کبھی بھی معاملے کو اس سطح پر نہیں لے کے جائے گی جہاں شو ڈاؤن ہو جائے۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی مخالفت کرتی ہے اس حد تک کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اپنے ووٹوں سے حکومت گرا دیں گے، تو بھائی حکومت آپ گرانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ پاسبل ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو شہباز شریف صاحب تو مرجع مرن شخصیت ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے بھی بنا کے رکھتے ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ جھگڑا ہو، فساد ہو، لیکن وہ اس بات پر ہنس بھی رہے ہوں گے، انہیں بھی پتہ ہے کہ کس کی لمٹ کہاں تک ہے۔ تو یہ چیز مد نظر رکھی جانی چاہیے۔ پیپلز پارٹی اس حوالے سے جو کچھ بھی کرے گی اس میں سیاسی بصیرت غالب رہے گی، کوئی جذباتی پہلو سامنے نہیں آئے گا، کوئی ایسی مجبوری نہیں بنے گی کہ جس کے اندر وہ آل آؤٹ وار پہ اتر آئے۔
تو یہ بڑے تدبر کے ساتھ سیاسی طور پر آگے لے کے اس کو جائے گی. یہ چیز ہمیں کلیئر کر لینی چاہیے. اور یہ بات میں نے پہلے عرض کی ہے کہ بعض منصوبے ملکی مفاد میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کے جو علاقے کی سیاست ہے، آپ کے جو صوبے کی سیاست ہے، وہ آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ ایک ایسا موقف اختیار کریں جو آپ کی پاپولیرٹی کو، آپ کے ووٹ بینک کو ڈیمیج نہ ہونے دے. یہ ساری لڑائی، یہ سارا جھگڑا جو ہے یہ اس حوالے سے ہے. اس کو اسی اسپیکٹرم کے اندر دیکھا جانا چاہیے. میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں اپنی بات کو، چونکہ نہروں کا منصوبہ آبپاشی کا منصوبہ ہے، اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے. اس آبپاشی کے ذریعے بڑے پیمانے پر زراعت کو فروغ دیا جانا ہے. یہ منصوبہ رک نہیں سکتا. ہاں، اس میں ایک وقفہ، اس میں ایک ٹھہراؤ، اس میں بعض جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کی کچھ مجبوریاں دیکھتے ہوئے ان کو کسی حد تک ان کی تشفی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ضرور اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جس میں تھوڑی بہت تاخیر ہو جائے. کچھ ڈیزائن کی تبدیلی آپ کہہ لیں یہاں تک. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ فنڈامنٹلی اس کو چینج کر دیا جائے گا، یہ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت گرانے کے لیے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی، یہ بھی نہیں ہوگا. تو اس وقت راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. یہ معاملہ ایک سیاسی معاملہ ہے اور اسے سیاسی انداز میں ہی پاکستان پیپلز پارٹی نپٹے گی. قطعی طور پر وہ کسی ایسی سیاسی تحریک کی طرف نہیں جائے گی جس کے نتیجے میں ملک میں سیٹ اپ کو نقصان پہنچے. ظاہر ہے کوئی بھی غیر آئینی یا غیر جمہوری عمل ملک میں اس وقت ہونا افورڈ بھی نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ.